تسلیما صبر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد صلاۃ میرے بزرگ اور دوستو، برادران اسلام، یاران طریقت، اللہ کریم نے کتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا، ہم جیسے لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ یہ سالانہ عظیم الشان عرس مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسان طریقے سے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ رات کو حضور شیخ کریم، حضور محبوب ملت، حضور محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی قیمتی وقت سے ہم کو نوازا، سبحان اللہ، فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آج پھر یہ آخری عظیم مرکز نشست تھی جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اور اس بزم میں جتنے بھی میرے حضور کے غلام، صوفیاء کرام، علماء کرام، ثنا خان حضرات، اور بالخصوص بیرا شریف سرزمین کا ایک حسین ستارہ جناب حضرت علامہ ڈاکٹر پیر مشتاق حسین شاہ صاحب الازہری، اور دیگر جتنے بھی بیرا شریف سے منسلک دوست آج تشریف لائے، اور وہ ہستیاں جن کا تعلق وادی عزیز شریف سے ہے، موری شریف سے ہے، یا حضور پیر سیال سے ہے، یا حضور سلطان وارفین سے ہے، میرا مالک سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ عطا المصطفیٰ رضوی صاحب بڑی محبت کے ساتھ اولیاء کرام کے بارے میں تذکرہ فرما کر ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، جس کی سیرت محمدی، سبحان اللہ، جس کا کردار محمدی، سبحان اللہ۔ اور یہ تو ہمارے بزرگ اعلان کرتے ہیں، ہم بے نمازی کو پیر نہیں مانتے، بنگی کو نہیں پیر مانتے، ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال وہ یہ پیغام دے کر تمہیں جگا رہے تھے کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہو، وہ دربار عالی حضرت پیر تاج محبوب آباد شریف کا آستان ہو، سبحان اللہ، یا وادی یزید شریف کی سرزمین ہو، وہ موری شریف کی سرزمین ہو، یا چورا شریف کی سرزمین ہو، یا حضور پیر سیال کا آستان ہو، گولڈا شریف ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین سے وفا کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، اپنے نبی سے پیار کیا، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں شانوں سے نوازا، سبحان اللہ۔ آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر ٹائم میں، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سالانہ عرس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خدمات پیش کی۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کراچی کی سرزمین کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے، وہ ایک ہفتہ قبل عرس سے یہاں آتے ہیں، اور آج آپ تو آتے ہیں تو لائٹنگ لگی ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے، وہ خوش بخت نوجوان، وہ خوش بخت دوست جو ایک ہفتہ پہلے وقت نکال کر یہاں آتے ہیں اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اور بالخصوص اس عرس کی سجاوٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دعا کرے میرا مالک انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ میں تو یوں کہتا ہوں جس شخص نے ٹینٹ بھی لگائے ہوں گے، دریاں بچھائی ہوں گی، پانی چھڑکاؤ کیا ہوگا، وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ میرے علاقے کے لوگوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ یہ آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں، اللہ سب کو عزت عطا کرے۔ لیکن آج ملک پاکستان کچھ عرصے سے سیلاب کی زد میں رہا، یہ خبریں آپ کے علم میں ہیں، آدھا ملک پاکستان پانی میں ڈوبا رہا۔ آج بھی لوگوں کے لیے مسائل ہیں، چاہیے تو یہ تھا ہم بھی ان کا در بانٹتے، ہم بھی ان کا خیال کرتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم مسجد میں جائیں تو موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ اور آج جب دو ذکر کر رہے تھے تو ایک شخص کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پکڑ لیا، اور وہ پچھلے سال اس کو ہم نے معافی دے دی تھی،
کہ کوئی بات نہیں. اس نے کہا جی بس غلطی ہو گئی, یہ ہے وہ ہے. انسان آئے اس عظیم محفل میں, یہاں تو ہم بخشش کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا, ہماری بخشش ہو جائے گی. نیک لوگ ہوں گے, صالحین لوگ ہوں گے, اللہ ہم پہ بھی کرم کرے گا. انسان ایسی جگہ پر آ کر بھی پھر کسی دوست کا موبائل نکال رہا ہو, پرس نکال رہا ہو, صرف یہاں نہیں, کسی مسجد میں, کسی آستان پہ جا کر, بلکہ ہم نے تو حرم میں بھی دیکھا لوگوں کو پیسے نکالتے ہوئے, لوگوں نے پکڑا بھی. اللہ کے گھر میں جا کر انسان صرف اس لیے جاتا کہ میں بخشا جاؤں, پھر بھی فکر پیسے کی ہو, اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہو گئے. ہمارا وہ رشتہ جو دین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ آج نہیں ہے, وہ پیار نہیں ہے. اس لیے تو نقصان, اس لیے تو پریشانیاں. اور ایک اور افسوسناک خبر کہ ملک کے پاکستان, ایک عظیم سلطنت جو بزرگوں کی عطیہ کردہ نعمت اللہ نے ہمیں نصیب کی, اس میں ایک ایسا بل پاس ہو جس کو دین قبول نہ کرے, جس کو عقل سلیم قبول نہ کرے. پھر ملک کے پاکستان کے رہنے والے وہ لوگ جو حکومت کا حصہ ہوں, پھر ویسے بل پاس کریں جس میں کوئی پتہ نہیں ہے مرد ہے یا عورت, تقاضا نہیں تھا. جو ملک پہلے ہی گرفت میں ہو, عذاب میں ہو, اس ملک میں اگر یہ قانون پاس ہوتے ہیں پھر انہیں سوچنا چاہیے آنے والے دن کیسے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا مالک یہ ملک کے پاکستان جو عظیم سلطنت ہمیں نصیب ہوئی, میرا مالک اسے سدا سلامت رکھے اور حکومت کے لوگوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ایک درد دل تھا, مجھے تو بات یاد آتی ہے, امیر المجاہدین, وہ ایک عظیم انسان جس نے ختم نبوت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا. آج بھی ضرورت ہے کہ ایمانوں کے اندر بھی آواز گونجے کہ یہ ملک کے پاکستان ہے, یورپ نہیں ہے. یہ تو وہاں بھی قانون ایسے نہیں ہے کہ وہ مسلمان بستے ہوں, نگران بھی مسلمان ہوں, ایم پی اے بھی مسلمان, ایم ایل ایز بھی مسلمان ہوں, پھر وہاں یہ بل پاس ہو رہی ہوں, تو پھر مرنے کا مقام ہے. تو وہ ملک جو پہلے ہی آفت میں ہو, عذاب اور گرفت میں ہو, ہمیں تو چاہیے ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار کہ میرا مالک ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ دین اسلام مسلمان تو بڑا مقام ہے, شرف ہے. یہ تو انسان کی بھی عزت کی داد دیتا ہے کہ انسان کی عزت, انسان کی تعظیم کرنے چاہیے. اور آپ صوفیاء کرام تشریف فرما ہے. ایک پہلو نماز کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب اس طرح بتا رہے تھے نا کہ نماز پڑھنی ہے, پنجگانہ نماز. ہمارے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ جب کراچی کی سرزمین پہ جا رہے تھے, ملتان شریف کی سرزمین کے قریب جب وہ حادثہ پیش آیا نا, تو جب آپ وہاں پہ تشریف لائے, آج تک وہ لمحے میری آنکھوں کے سامنے ہیں. بیٹھ نہیں سکتے تھے, پیچھے بستر رکھتے تھے, آگے تکیے لگاتے, پھر بیٹھ کر سجدے کرتے, اور ہمیں یہ پیغام دیتے جب صبح کے سہانے لمحات ہوتے کہ ہمارے ملک میں ایسی پیر جی نہیں ہوتی جو نماز ادا نہیں کرتی. یہ وہ چیزیں تھی جو اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی, اور آج اللہ نے ہمیں وہ شرف بخشا کہ یہ جبینیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی رہتی ہیں. ہاں, یہ سجدے اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے صوفی کہیں, نمازی کہیں, سجدہ اس لیے کہ میرا مالک راضی ہو. سبحان اللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے بھائیوں کا دل نہ دکھائیں, قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں. آج ہماری محفلیں, اس میں کیا ہوتا ہے, ناراض تو نہیں ہے نا, میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سبحان اللہ. لمحہ فکریہ دعوت فکر دے رہا ہوں. ہم آج کل پتہ کیا کرتے ہیں, جب اپنی محفل میں ہوتے ہیں نا, ہم کسی شخص کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کی رسوائی ہو, اس کی بدنامی ہو, لیکن دین تقاضا کرتا ہے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو غیبت نہ کرنا. قرآن اور دین ہمیں یہ کہے کہ تم بھائیوں کی غیبت نہ کرنا, بھائیوں کی برائی بیان نہ کرنا. اور ہم بزم میں جا کر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے یا کسی کو رسوا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تو سمجھنا پھر تم صوفی نہیں ہو, تم میرے حبیب کے پھر وہ غلام نہیں بن سکتے. ہاں, اگر کوئی بات کرنی ہے, کوئی ایسی خامی ہو جس سے نقصان ہو رہا ہو, پھر آگاہ کرنا اور بات ہے. ہر بزم میں جا کر ہم لوگوں کے عیب بیان کر رہے ہوں, لوگوں کی خامیاں بیان کر رہے ہوں, بڑی پیاری بات
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا بات ارشاد فرمائی بڑی پیاری، کہ جب لوگوں کے عیب بیان کرو نا تو پھر پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ لینا۔ جب لوگوں کے عیب بیان کرو نا، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، تو کیا پیغام دیا کہ کسی کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے، عیب بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے غریبان بھی جا کے نا، میں کیسا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تو یہ دین تقاضا کرتا ہے۔ اور قرآن میں اعلان فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ساتھ ہی فرمایا کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اور ایک بڑی عظیم بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل کے ہیں، جن کے ناخن کیا ہیں، پیتل کے ہیں، اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے پیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، سینے کو نوچ رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی کیا کرتے تھے، غیبت۔ آج جو اتنے آپ تشریف لائے، نماز کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو، اللہ سب کو نصیب کرے۔ علامہ صاحب بڑے پیار سے کہہ رہے، اللہ ادب کے ساتھ یہ حاضری ہمیں ہمیشہ نصیب رہے، جن کے حصے میں آئی اللہ انہیں بار بار موقع عطا کرے، اور جن کو ابھی تک یہ شرف نہیں ملا میرا مالک انہیں یہ شرف بخشے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھیں۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے یار، ہم کسی محضر میں جاتے ہیں، کیا انسان کسی کی عیب بیان کر کے، اس کی برائی بیان کر کے کتنا اونچا ہو جاتا ہے؟ اگر تم یہ کرتے ہو پھر سمجھنا تم دین سے وفا نہیں کر رہے۔ تو قرآن کہتا ہے، رب کریم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی بھائی کی غیبت نہ کرے، پھر ادھر تو مسلمان ہو، پھر نبی کا غلام ہو، پھر تعلق صوفیاء کے ساتھ ہو، پھر بھائیوں کے گلے، پھر لوگوں کے شکوے، ان کی عیب اور برائی بیان کرتے رہتے ہو۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، اپنی پیر بھائی کی شکایت نا شیخ کی بارگاہ میں نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ شیخ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور تمہاری اس شکایت لگانے کی وجہ سے وہ اپنے شیخ کی نظر میں مردود ہو جائے، وہ جس مقام پہ ہو اس مقام سے گر جائے۔ چلو یہ صوفیاء سے ہٹ جائے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، اگر کسی کو سکھ اور خوشیاں نہیں دیکھ سکتے نا، کبھی بھی جا کر ان کی عیبوں پہ اطلاع باتیں نہ کرنا، مگر یقین جانے اگر آج وہ تمہارے اندر عیب نہیں ہے نا، وہ عیب تمہارے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب عیب بیان نہیں کرو گے نا، اللہ تم پہ خوش ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرو۔ اچھا جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ یوں سمجھے وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے نا، جہاد کرنے کے لیے آپ کا ایک معمول تھا، بڑی پیاری بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے لوگ ہوتے تھے، مالدار، ان کے ساتھ ایک غریب شخص کو، نارمل غلام ہوتا تھا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے۔ وہ کیا کرتے، وہ جو غلام ہوتے تھے وہ ان کی خدمت کرتے، اور وہ جو صاحب ثروت ہوتے تھے پھر وہ اس کا خیال کرتے، وہ ان کی خدمت کرتے، وہ ان کا خیال رکھتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو غلام تھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدمت کر رہے تھے، جن کے ساتھ تھے وہ مالدار شخص تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، کھانا تیار نہ کیا۔ جب غلاموں کی آنکھ کھلی نا، انہوں نے دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت سلمان سے کہا، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں سے جا کر کھانا لاؤ۔ آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچن میں جو خادم تھا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ تھے۔ انہوں نے جا کر کھانا مانگا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ تقسیم کر دیا ہے، کھانا نہیں بچا۔ تو وہ غلام واپس جب آئے نا ان اشخاص کے پاس، آ کر کہنے لگے،
انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، ہم نے وہ لنگر وہ کھانا تقسیم کر دیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ بات کی نا تو ان کے منہ سے ایک بات نکلی کہ یار حضرت اسامہ نے بخل کیا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے۔ یہ بات کہہ دی۔ جب وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، ابھی تذکرہ نہیں ہوا تھا ان باتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے منہ سے نا گوشت کی رنگت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تمہارے زبان سے گوشت کی رنگت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھائیوں کی غیبت کی تھی، وہ جو بات کی تھی نا، وہ بات کیا تھی کہ حضرت اسامہ نے بخل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو تم نے بھائیوں کی غیبت کی تھی وہی تو تم نے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے۔ معنی یہ ہے جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی بھی راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں غلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اچھا جانتے کہ غیبت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بھائی کی وہ بات، اپنی بھائی کی وہ بات جس کے ذکر کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، جس کے ذکر کو وہ تمہارا بھائی اچھا نہیں سمجھتا، یہ غیبت ہے۔ غلاموں نے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات عرض کی گئی، جو غیبت کی گئی، جو عیب بیان کیا گیا، اگر یہ اس بھائی میں پایا جاتا ہو تو پھر اگر وہ عیب جو ہم ذکر کر رہے ہیں کسی محفل میں، وہ عیب وہ خامی اس بھائی میں پائی جاتی ہو تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیرے اور میرے کریم رسول لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو عیب تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس بھائی میں ہو پھر تو وہ غیبت کہلاتی ہے، اور اگر وہ اس میں عیب نہ ہو، اگر وہ عیب جو تم نے بیان کیا تمہارے اس بھائی میں نہ پایا جاتا ہو پھر وہ غیبت نہیں، پھر تو وہ بہتان ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں گے ہم اپنے بھائیوں کو رسوا نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو بدنام نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی خاص ایشو پایا جاتا ہو جس سے گھر کا نقصان ہو، محلے کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، پھر اور بات ہے، یہ الگ قانون ہے۔ لیکن کسی محفل میں جا کر سر پہ تاج سجائے ہو، وہ تاج نقشبندی کے ہوں، وہ چشتیوں کے ہوں، وہ قادریوں کے ہوں، وہ سورفردی کے ہوں، پھر مذہب میں کسی مذہب میں بیٹھ کر کسی کی عیب جو ہی بیان کر رہے ہو نا، پھر سمجھنا جو نسبت اختیار کی ہے نا اس کی قدر نہیں کی، پھر ہم نے وہ حق جو ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کیا، پھر سب سے بڑی بات پھر تو رب کریم کے بھی مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ اگر کرو گے تو سمجھو میں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ کیوں؟ کوئی شخص زندہ بھائی کا گوشت کھانا قبول نہیں کرتا، مرے ہوئے بھائی کا کون گوشت کھانا قبول کرے گا؟ تو آج ہم نے دیکھا ہم بزوں میں بیٹھتے ہیں، ہم صرف لوگوں کی عیب ڈھونڈتے ہیں، خامیاں تو ضرور بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ جملہ کہ جب کسی کے عیب بیان کرو تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا، کہیں یہ عیب، یہ برائی، یہ خامی میرے اندر تو نہیں ہے۔ بس اتنا پیغام تھا کہ نماز کا اہتمام کریں گے، ذکر اذکار کی بزم سجائیں گے، اور جن اشخاص کی ڈیوٹی لگائی گئی اللہ کریم انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ اور آپ دعا کریں گے دربار عالی حضرت پیر طاہر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جو روڈ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے محسن، یہ ہم سے پیار کرنے والے مار ذوالفقار ڈی ایس پی ٹھٹا سندرانا، ان کی یہ کاوش کا نتیجہ تھا کہ آپ چونڈ اسٹیشن مین روڈ سے یہاں تک بڑے آسانی سے آئے۔ ہم اگلے دن جا رہے تھے تو ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بس دوست تھے، ان کی کاوش تھی، یہ جملہ اس لیے کیے جو آپ سے اچھائی کرے نا اسے یاد رکھیں، جو تم سے پیار کے آج تک میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا
ये ना समझना कि वो डीएसपी हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आप इतना अरसा हो गए आते हैं क्योंकि उनकी ये काबिज थी अपने इलाके के लिए, और बिलखुसूस मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के आस्था पर हजरत पीर ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुल्ले के कब्रिस्तान के लिए ये उनकी कोशिश थी। अल्लाह करीम उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे, और उन संगियों के लिए भी दुआ करें जो दिन रात आपके लिए यहाँ खिदमत सर अंजाम देते हैं, रोटी पे ड्यूटी देते हैं, आटा पे ड्यूटी देते हैं, लंगर में ड्यूटी देते हैं, टेंटों पे ड्यूटी देते हैं। अल्लाह सब पे करम फरमाए, सबको जज़ाए खैर से नवाजे, और जो घरों को छोड़कर करीब और दूर से आए आप अपनी जिंदगी पे नजर जरूर दौड़ाएं कि वो मुल्क जो आज फंसा हुआ है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हालात भी संगीन है, मामलात भी संगीन है, लोग रिज़्क़ के लिए परेशान है। फिर उस मुल्क में कोई ऐसा कानून पास हो जिससे रब और नाराज हो जाए, हम इसके मुतहम्मिल नहीं है। अल्लाह करीम उन्हें अच्छे फैसलों की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हिदायत से नवाजे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे हुजूर के हर गुलाम का जो आज इस बज़म में मेहमान बने हुए हैं, बिलखुसूस हुजूर हजरत अल्लामा डॉक्टर पीर मुश्ताक हुसैन साहब हमारे कहने पे यहाँ तशरीफ लाए, दीगर अल्लामा रिजवी साहब, साजिद रिजवी साहब, जनाब हजरत सूफी मास्टर नूर मोहम्मद साहब, जनाब साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा सूफी डॉक्टर नवाज साहब जो बहरा शरीफ की सरजमी पर हमारे साथ पढ़ते रहे, और जितने अब आप तशरीफ लाए उलमा, इमाम, हुफाज, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं आपकी खिदमत सही मानों में कर सकूँ। अभी तक मेरा दिल खुश नहीं है, मौसम की गर्मी है, मैं आपके लिए इतना एहतमाम नहीं कर पाया, मुझसे खफा ना होना, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे भी इस्तकामत दे, और ये जो रिश्ता अल्लाह ने हमें नसीब किया है इसे समझने की तौफीक अता फरमाए, और आने वाले दिनों में वादी अजीज शरीफ की सरजमीन पर सालाना अजीम शान उससे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो रहा है 7, 8, 9 अक्टूबर। वहाँ भी जरूर हाजिर होंगे, आप भी तशरीफ लाएंगे, वहाँ आकर देखना कैसे मालिक का करम बरसता है, कैसे रौनकी है, कैसे फैजान की तकसीम है। अल्लाह करीम हम सबको ऐसे महफिल में जाने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ एक बात